صفحہ نمبر 232 سورۃ الانفال 9واں پارہ آیت نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں وہ ایک امتحان ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں 3 قوانین جہاد بیان کیے جا چکے ہیں۔ پہلا قانون کہ میدان جنگ میں بھاگو نہیں، دوسرا قانون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تیسرا قانون کہ جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو لبیک کہو، جہاد سے فرار کا راستہ اختیار نہ کرو، منافقین کی طرح ہیلے بہانے نہ کرنا، بلکہ اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو، اور جب جہاد کا اعلان ہو تو فوراً نکل پڑو۔ ان آیات میں رب العالمین نے قوانین جہاد میں سے چوتھا قانون بیان فرمایا، اور وہ قانون یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر لیں جہاد کے معاملے میں، آپس میں جو بھی مشاورت ہو اور مشاورت کے بعد جو بھی فیصلہ ہو تو اس کو لیک آؤٹ نہ کرو، اس میں خیانت نہ کرو، کیونکہ جو آپس میں راز کی باتیں ہوتی ہیں انہی میں یہی باتیں فتح کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ان باتوں کو اور اس مشاورت کو اگر لیک کر دیا جائے، آؤٹ کر دیا جائے اور یہ راز افشا کر دیا جائے تو نقصان کا اور شکست کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جہاد کے قوانین میں سے ایک مین اور لازمی قانون یہ ہے کہ آپس میں جو بھی تمہارا فیصلہ ہو، جو بھی راز ہوں وہ اپنے تک رکھنے ہیں، کسی اور کو یہ راز نہیں بتلانے۔ حتیٰ کہ اگر 5 بندوں میں بڑے بڑے کمانڈروں میں کوئی مشورہ ہوا ہے تو اس کو اپنے ہی مجاہدین کے اندر بھی لیک آؤٹ نہیں کرنا، اپنے ہی فوجیوں کے اندر بھی اس کو افشا نہیں کرنا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی اگر ساتھ ملا لیا جائے تو بات مزید نکھر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، ایک مجلس میں 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا جتنے بھی بندے ہوں وہ مشاورت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تو اس مجلس میں جو بات بھی ہو جائے، جو فیصلہ بھی ہو جائے تو وہ امانت ہے۔ اگر اس امانت کے اندر اس کی حفاظت ضروری ہے، اگر اس کو افشا کر دیا جائے گا، مجلس سے باہر کسی اور بندے کو بتا دیا جائے گا تو یہ اس میں خیانت ہوگی۔ تو مجلس مشاورت میں جو بات بھی ہو جائے وہ امانت ہے، تو اس امانت میں خیانت نہیں کر رہی۔ دراصل ایک واقعہ پیش آیا جب غزوہ احد ہوا نا، تو بنو قریظہ نے، غزوہ خندق کی بات ہے، اس میں بنو قریظہ نے غداری کی تھی۔ یہ مدینہ کے اندر رہنے والا قبیلہ تھا، یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ بنو نذیر ذرا مدینہ سے ہٹ کر تھا اور یہ بنو قریظہ مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی تھے۔ تو خندق کے موقع پہ انہوں نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اس گھمنڈ میں کہ اب تو مکہ سے اور آس پاس کے قبائل جو متحد ہو چکے ہیں، 10,000 کا لشکر وہ آ رہا ہے، تو اب تو مسلمان بچ ہی نہیں سکتے، کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ اس لیے انہوں نے بھی ان کے ساتھ وہ ساز باز کی اور مسلمانوں کا جو ان کے ساتھ اتحاد تھا، اس اتحاد کو توڑ دیا اور مشرکین کا ساتھ دیا۔ لیکن رب العالمین نے اس مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، اور جبریل امین تشریف لے آئے، یا رسول اللہ ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، چلو بنو قریظہ کی طرف، بنو قریظہ کی غداری کا بدلہ لینا ہے، ان سے انتقام لینا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور 21 روز تک محاصرہ جاری رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط یہ تھی کہ بس تمہارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی مطالبہ یا کوئی شرط نہیں مانی جائے گی، بس نیچے اتر آؤ، اپنے قلعوں سے باہر آ جاؤ،
جو ہمارا فیصلہ تمہارے ساتھ ہوگا وہی ہوگا، کوئی رعایت کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد بن معاذ یہ تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمہیں منظور کرنا ہوگا، ماننا ہوگا۔ وہ کہنے لگے نہیں جی سعد بن معاذ کو رہنے دو، ابو لبابہ ان کو ہمارے پاس بھیج دو، جو یہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لبابہ کو بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ جو ابو لبابہ تھے نا، ان کے اہل و عیال اور ان کا جو خاندان اور جائیداد مال و دولت وہ سارا اسی قبیلے میں بنو قریظہ کے اندر یہ رہائش پذیر تھے، وہیں پہ تھا سب کچھ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ابو لبابہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو یہ ہماری رعایت کرے گا، اس کے اہل و عیال بیوی بچے خاندان جائیداد ہمارے علاقے میں ہے تو یہ ہمارا خیال کرے گا۔ تو جب وہ یہ ان کے قبیلے میں گئے تو وہ سارے مرد و عورت بڑے بوڑھے بچے سارے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، رونے دھونے لگے، ابو لبابہ ہم تو تیرے آسرے پر ہیں، تو ہمیں بچا سکتا ہے، تو ہمیں بتاؤ کہ ہمارے بارے میں کیا رائے ہے، کیا فیصلہ ہے، ہماری کوئی بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی، ہمیں یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں، شام کے علاقے میں ہمیں کوئی جگہ دے دی جائے، ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابہ کرام کے درمیان مشاورت کے بعد فیصلہ ہو چکا تھا وہ یہ تھا کہ ان کی غداری کی وجہ سے ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی، ان کے جو نوجوان ہیں ان کے سب کو کاٹ دیا جائے گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، اس طرح گردن کی طرف اشارہ کیا، اور یہ ان کو اشارہ دیا کہ تمہارے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ لیکن جو ہی یہ بات کی اشارہ کیا تو فوراً دل میں ندامت آئی اور فوراً سوچنے لگے کہ میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غداری کر دی، میں نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا۔ تو وہیں سے سیدھا مسجد نبوی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ میں اب یہ منہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جاؤں، میں نے تو ان سے خیانت کر چکا ہوں۔ تو بڑی شرمندگی ہوئی اور جا کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو لبابہ نے ایسے کیا ہے تو آپ نے کہا اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے، میں اس کو معاف کر دیتا، لیکن اب اس نے اپنا فیصلہ خود کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، جب اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا تو میں اس کو کھول دوں گا۔ چنانچہ 7 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھے رکھا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ بیوی اور بیٹی ان کی آگے خدمت کرتی، یہ وہ ان کا حال چال دیکھتی پوچھتی، نماز کے وقت ان کو کھول کر وضو کرواتے، نماز پڑھاتے، نماز پڑھ لیتے تو پھر ان کو ستون سے باندھ دیتے۔ چنانچہ 7 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے تو اچانک ہنسنے لگے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنسائے رکھے، آج خیر تو ہے، آج آپ ہنس رہے ہو، تو کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی اور اللہ نے مجھے اس کی اطلاع دی۔ حضرت ام سلمہ کہنے لگی میں یہ بات لوگوں کو بتلا دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتلا دو، ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بتلاؤ۔ بتلا دیا گیا۔ صحابہ کرام خوشی کے مارے دوڑے چلے آئے اور آ کر ان کو کھولنا چاہا، انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہ کھولو، مجھے نہ کھولو، مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں اسی طرح بندھا رہوں گا۔ چنانچہ فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے
ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولا۔ آج بھی وہ ستون استوانہ ابو لبابہ کے نام سے وہ ستون آج بھی ہے۔ ستونوں پہ مختلف نام لکھے ہوئے ہیں، تو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور استوانہ ابو لبابہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ تو یہ انہوں نے ایک جو رازداری والی بات تھی وہ انہوں نے اپنے اشارے سے ان کو بتلائی، تو اس کو خیانت سے تعبیر کیا گیا کہ آپس میں جو مشاورت تھی اس کو افشا کیا۔ تو جہادی قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ آپس میں جو مشاورت کے بعد فیصلے ہو جائیں تو ان کو افشا نہیں کرنا، یہ خیانت کے مترادف ہے۔ اس لیے لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اپنی امانت جو تمہیں ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہو، کسی سے مشورہ لیتے ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے کو صحیح مشورہ دے، اس میں خیانت نہ کرے۔ یعنی خیانت کے زمرے میں، امانت کے زمرے میں جو جو بات بھی آ سکتی ہے نا، تو وہ ساری امانتیں ہیں، تو ان کا خیال رکھنا تمہارے ذمہ ضروری ہے، ان کے اندر خیانت نہیں کرنی، اور خاص کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بدری صحابی ہے، غزوہ بدر کے اندر شرکت کرنے والے۔ فتح مکہ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشورہ ہو چکا کہ اب مکہ والوں پر چڑھائی کرنی ہے، تو ہزاروں کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جانا تھا، چڑھائی کرنی تھی۔ تو اس کا ابھی تک ان کو بالکل پتہ نہیں تھا، مکہ والوں کو اطلاع ہی نہیں تھی، یہ اچانک ان کے اوپر ایک حملہ ہونا تھا، تاکہ بے خیالی کے اندر وہ رہیں اور ان کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے اور ہم مکہ کو فتح کر لیں۔ اگر پہلے بتا دیا جائے یا پہلے پتہ چل جائے، جنگی اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ دشمن کی غفلت کے وقت ان کے اوپر حملہ کیا جائے تو یہ فتح کا بہت بڑی سہولت ہو جاتی ہے فتح کے لیے۔ اگر ان کو پہلے سے پتہ چل جائے تو فتح میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، تیاری میں لگ جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو راز میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے گھر والے اور خاندان، جائیداد، زمین، وہ سارے مکہ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فتح تو اللہ نے آپ کو دینی ہی دینی، اللہ نے آپ کو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں آپ کو فتح عطا کروں گا، چلو اگر میں ان کو یہ بات بتلا دوں گا تو میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے گا، اور وہ اس احسان کے بدلے میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ صحابی کو یقین تھا کہ اللہ نے آپ کو فتح دینی ہی دینی ہے، اللہ نے وعدہ جو کر لیا ہے، لیکن میرا یہ احسان بن جائے گا مکہ والوں پر کہ میں نے ان کو بتلایا ہے، وہ جتنی مرضی تیاری کر لیں بالآخر وہ مغلوب ہوں گے، تو اس احسان کے بدلے وہ میرے گھر والوں کی رعایت کریں گے، حفاظت کریں گے۔ ایک عورت کو وہ خط دیا اور اس کو اجرت دی کہ جاؤ یہ بہت تیز رفتاری سے جانا ہے اور مکہ والوں کو یہ خط پہنچاؤ۔ اس عورت نے اپنے بالوں کی مینڈیوں کے اندر اس خط کو سنبھالا اور جیسے کیسے بھی اس نے چھپایا، ایسا چھپایا کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ فلاں فلاں مقام پہ ایک عورت جا رہی ہے اور وہ تمہارا راز لے کر جا رہی ہے، اس لیے فوراً اس کا پیچھا کرو اور اس سے وہ خط لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ اور ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ اس کا پیچھا کرو، فلاں فلاں مقام پہ وہ تمہیں ملے گی اور اس سے خط لے کر آؤ۔ تو چنانچہ وہ وہاں پہ پہنچے اور اسی مقام پہ اس عورت کو پایا جو نبی علیہ السلام نے بتلایا۔ تو حضرت علی نے کہا خط نکال۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خط تیرے پاس ہے، ہمیں پیارے پیغمبر نے بتلایا ہے، اور جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتی، صحیح انداز سے خط نکال دو ورنہ ہم تیری تلاشی لیں گے، اور جیسے بھی تلاشی لینی پڑی ہم لیں گے۔
ہم نے تجھ سے خط وصول کرنا ہے، ورنہ ہم تجھے برہنہ بھی کر سکتے ہیں، خط ہم نے تجھ سے لینا ہے۔ اس کو ڈر لگا تو اس نے اپنے بالوں کی وہ چوٹیوں سے نکالا تو خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ وہ خط لے کر واپس آئے تو بیچ میں نام حضرت حاتب کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن قلم کروں، میں اس کی گردن قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں اے عمر، تجھے پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری ہے، بدری، بدر کے اندر شریک ہونے والا۔ اور بدر کے اندر شریک ہونے والے کے بارے میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرتے رہو، میں تمہارے ان اعمال کا محاسبہ نہیں کروں گا، میں نے تمہارے سیئات کو، گناہوں کو اور خطیات کو میں نے معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر والوں کو اتنا اجر عطا فرمایا، بڑی عظمت دی بدر والوں کو۔ ان کے اخلاص، اگر کسی بندے کا اخلاص جانچنا ہوتا نا تو یہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ بدر میں شریک ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر وہ بدری ہوتا تو اس کے بارے میں کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا تھا کہ یہ منافق ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز افشا کیا جا رہا تھا۔ تو سورۃ الممتحنہ میں رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی۔ یہ ساری آیت، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تمہارا دشمن کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اور وہ دشمن جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہیں تمہارے وطن سے نکالا، وہ تمہارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کی طرف دوستی کے ہاتھ مت پھیلاؤ، دوستی والی ڈوریاں مت ڈالو، ان کو اپنا دوست رکھو جو حقیقت میں تمہارے دوست ہیں، ایمان والے۔ تو یہ جو فیصلے افشا کرنے والی بات ہے یہ خیانت ہے، اور صحابہ کرام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ کمیاں کوتاہیاں ان کی زندگی کے اندر ہی معاف کر دیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کے اندر بھی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ خیانت کا نقصان کتنا بڑا ہے اور امانت کو پورا کرنے کا اجر کتنا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی تم ان معاملات کا مرتکب ہو رہے ہو تو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ خیانت ہوتی کیوں ہے، اس کا سبب کیا بنتا ہے، آگے اس کا ذکر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کیونکہ یہ جو امانتوں میں خیانت ہوتی ہے اس کا سبب یا تو مال ہوتا ہے، مال کا لالچ اور حرص بندے میں آ جاتا ہے، یا اولاد کی محبت آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے بندہ کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے یا کسی کا راز افشا کرتا ہے، تو انہی دو چیزوں کے سبب، یہی دو چیزیں سبب بنتی ہیں، یا تو مال کا لالچ یا اپنے بیوی بچوں کا خیال اور ان کی محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ لایا گیا،
آپ نے اس بچے کو پکڑا، اس کو بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، یہ بچہ اللہ کی رحمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کنجوسی اور بزدلی کا سبب بھی ہے۔ اسی اولاد اور اسی بچے کی وجہ سے بندہ کنجوس ہو جاتا ہے، اپنی آخرت بھول جاتا ہے اس بچے کی دنیا کی خاطر، اس بچے کے لیے سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے میرا بچہ اپنی سکھی زندگی گزارے، اپنی آخرت جو اس نے اپنی گزارنی ہے اس کے لیے اپنے آخرت میں ذخیرہ نہیں کرتا، اپنی آخرت نہیں سنوارتا کہ یار میں اپنے لیے کچھ آگے بھیج لوں، کوئی صدقہ جاریہ کر لوں، کوئی خرچ کر لوں اللہ کے راستے میں، میری آخرت سنور جائے۔ یہ اولاد ہے، جوان ہوئے گی اور خود کمائے گی، اپنی زندگی گزارے گی، یہ سب کچھ کرتی رہے گی، اپنی اولاد ہے، جیسے میں نے کمایا اس طرح یہ بھی کما لے گا، جس طرح مجھے اللہ نے دیا اس طرح اس کو بھی اللہ عطا کر دے گا۔ نہیں، باپ کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنی محنت اور مشقت کی کمائی اس کو دے کے جاؤں، اپنی آخرت بھول جاتا ہے، کنجوسی کا سبب یہ اولاد بنتی ہے، اور لڑائی میں جہاد میں جانے کی وجہ سے بھی بزدل بنا دیتی ہے یہ اولاد، اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے انسان اولاد کی خاطر۔ اس کا تو آج ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں نا، کتنے ہی لوگ ہیں جو مساجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، تجارت میں، محنت مزدوری میں مصروف ہیں، اگر ان کو کہا جائے کوئی نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں جی مالک اجازت نہیں دیتے، مالک ناراض ہوتے ہیں، جن کے پاس کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی نماز پہ تم 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ لگا کے آ جاؤ گے، 4 نمازیں تمہاری آ جاتی ہیں کام کے اندر، تو اس طرح تو تقریباً 2 گھنٹے تمہارے وہ نماز کے اندر ہی چلے جاتے ہیں، تو مالک اجازت نہیں دیتے، کیا کریں جی، بیوی بچوں کے لیے روٹی بھی تو کمانی ہے، تو وہ اس بھنور میں آ جاتے ہیں اور اس بیوی بچوں کے لیے روزی کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں اور اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہی اولاد جس کے لیے بندہ اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے دنیا کماتے کماتے، ان کے لیے روزی کماتے کماتے، وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ کو تھپڑ مارتی ہے، ماں باپ کو سزائیں دیتی ہے، ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، وہ اولاد کتنی ہی بدبخت اولاد ہے جس کے لیے ماں باپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا آرام قربان کیا، اپنی صحت قربان کر ڈالی، اپنی جوانی قربان کر ڈالی، اپنا مال، اپنے سب کچھ قربان کر ڈالا، اور جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر وہی ماں باپ کے منہ پہ کھلے لگاتی ہے، نافرمانیوں پہ اتر آتی ہے، ماں باپ کے سامنے بولتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف بھی مت کرو، ان کا دل دکھانے والا کوئی جملہ بھی مت بولو، ایسا انداز بھی مت اپناؤ کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، ایسا رویہ بھی ان کے ساتھ مت رکھو کہ ان کے دل کو تکلیف ہو، جو اف نکلنے کا، زبان سے اف نکلنے کا سبب بن جائے، ایسی بات بھی نہ کرو۔ ولا تنہرهما، ان کے سامنے اونچا بھی مت بولو، جھڑکو بھی نہیں۔ وقل لهما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرو تو نرم لہجے میں، عزت دو ان کو، نرم لہجے میں ان سے بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے ایسے ادب سے کھڑے ہو، وہ اکڑ کے ان کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کو نہ دیکھو، بلکہ ان کو ان کے سامنے نرمی سے بات کرو، آنکھیں اور کندھے جھکا کے ان کے ساتھ بات کرو۔ یہ آداب قرآن نے ذکر کیے ہیں والدین کے ساتھ بات کرنے کے، والدین کے سامنے بیٹھنے اٹھنے کے، لیکن آج والدین کو تھوڑی سی بات کر دیں تو اولاد ایسے آنکھیں دکھاتی ہے جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہے اور یہ بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔
تو قرآن نے کہا کہ اے لوگو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، اور عذاب ہیں یا عذاب کا سبب ہیں، یہ تینوں معنی کیے گئے اس کے۔ اور رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، بے پرواہ نہ کر دے، کہ اولاد کے چکر میں پڑے رہو، ان کی خوشی کے لیے اپنی آخرت تباہ کر بیٹھو۔ نماز چھوڑ دو، عبادت چھوڑ دو، فرائض چھوڑ دو، رمضان المبارک کے قیمتی روزے، قیمتی ایسا روزہ کہ اگر اس روزے کو چھوڑ دیا جائے اور اس روزے کے بدلے میں پوری زندگی انسان روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کا اجر پورا نہ ہو، ایسا روزہ تم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ بیٹھتے ہو۔ ایک نہیں، 30 کے 30 روزے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس بندے نے اپنی اولاد کی خاطر، اپنے مال کی خاطر اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آیا، تو وہ بندہ دنیا میں بھی ناکام ہو گیا، آخرت میں بھی ناکام۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ ہیں خسارے والے۔ اللہ ہمیں اس خسارے سے بچائے، دنیا آخرت کی ناکامیوں سے بچائے، اور اللہ دنیا آخرت کی عزتوں سے نوازے۔ تو وہ عزتیں کیسے ملیں گی؟ جب بندہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ جی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، کیونکہ تم اس کے وبال کو جانتے ہو، امانت کے اندر خیانت کا عذاب تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، یا فتنۃ کا معنی تمہارے لیے عذاب ہے، یا تیسرا معنی تمہارے لیے عذاب کا سبب ہے۔ یہی مال اور اولاد تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گے، ان کی وجہ سے تم اپنی آخرت خراب کر بیٹھو گے اور عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو بندہ مال اور اولاد کو درمیان میں آڑ نہیں بننے دیتا، اپنی آخرت مال اور اولاد کی وجہ سے خراب نہیں ہونے دیتا، تو اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے، بہت عظیم اجر، بہت عظیم اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔